السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ بھرپور طریقے سے تگڑے ہو کر میدان میں آ چکے ہیں اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ سسٹم کو اور الیکشن کمیشن کو جو سرپرائز دینے جا رہے ہیں وہ سرپرائز بہت بھاری پڑنے جا رہا ہے۔ یعنی ابھی تک آپ نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ کے خط آتے تھے، جسٹس منصور علی شاہ آج ایک تقریب کے اندر بھی بولے، اس سے پہلے کل جسٹس منصور علی شاہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بھی بولے، لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے آئیں گے اور وہ فیصلے سسٹم کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ ہونے کیا جا رہا ہے، بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جو خبریں باہر آئی ہیں، 3 اہم خبریں باہر آئی ہیں، میں سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو مشال یوسف زئی، جن کو برطرف کر دیا گیا تھا، بشرا بی بی کی وہ ترجمان ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابھی بھی لاشیں پڑی ہیں مردہ خانوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر بھی لاشیں پڑی ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی لاشیں پڑی ہیں۔ یہ بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ خوفناک دعویٰ ہے کہ ابھی بھی لاشیں بغیر کفن دفن کے پڑی ہیں۔ اب مشال یوسف زئی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ان کو ثابت بھی کرنا چاہیے، چونکہ یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ اب آپ نام بھی لیں ڈی چوک کا تو لوگ اٹھانے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذرا ثابت کرو نا، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا تو آپ کر رہے ہو لیکن ذرا ثابت بھی کرو کہ کدھر ہے لاشیں۔ لہٰذا مشال یوسف زئی کو اس دعوے کی ذمہ داری بھی لینی چاہیے اور ثابت بھی کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دعویٰ کر دیں اور پھر آپ ثابت نہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جو فائنل کارڈ ہے عمران خان کا، سول نافرمانی، آج صبح انصار عباسی کی خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر اس پر مختلف رائے پائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی سول نافرمانی کی تحریک، تو خان کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہیے کہ خان صاحب آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ علی محمد خان، چند دن پہلے ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ سوالات اٹھا رہے تھے کہ فلاں کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، حالانکہ یہ خود اتنے دبے پاؤں چلتے ہیں کہ کسی جگہ پر نظر ہی نہیں آتے، کسی احتجاج کو یہ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ مسلسل تیسری دفعہ یہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں مردان سے عمران خان کے نام پر، لیکن یہ احتجاج کے اندر نظر نہیں آتے۔ ویسے اچھے انسان ہیں، نفیس انسان ہیں، شریف انسان ہیں، مہمان نواز ہیں، لیکن یہ پچھلے 2 سالوں میں پارلیمنٹ کے اندر تقریریں تو بڑی کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر ان کی موجودگی نہیں ہوتی۔ اب یہ مخالفت کر رہے ہیں خان جو سول نافرمانی کی تحریک چلا رہا ہے۔ علی محمد خان نے آج اس کی مخالفت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کور کمیٹی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوں گی اور ہمیں بانی تحریک انصاف کو منانا چاہیے، یہ تحریک ابھی شروع نہ کی جائے، یعنی یہ جو مومنٹ ہے اس کو ابھی آپ بریک لگا دیں، ابھی معاملات مذاکرات پر کی طرف لے کر جائیں اور اس کے بعد یہ شروع کر لیجئے گا یا نہ شروع کیجئے گا۔ یعنی علی محمد خان نے آج عمران خان کی اس تحریک کی مخالفت کی ہے، جبکہ تیسری خبر حلیم عادل شیخ نے عمران خان کی اس تحریک کی حمایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب بانی کا حکم ہے، خان کا حکم ہے، تو عمران خان کے حکم پر ست بسم اللہ، خان جو کہے گا بس ہم وہی کریں گے، آنکھیں بند کر کے کریں گے۔ لہٰذا خان اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ترسیلات زر ہیں، یہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، تو پھر ہم بھرپور اس حوالے سے کمپین چلائیں گے۔ لہٰذا پی ٹی آئی میں متضاد رائے اس وقت پائی جا رہی ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور علی امین گنڈا پور نے ایک تو عمران ریاض کو دوبارہ آج آڑے ہاتھوں لیا، اور پچھلے دنوں جو عمران ریاض کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کی آڈیو آئی تھی وہ انتہائی شرمناک تھی، وہ نہ کسی کو بیان کی جا سکتی ہے نہ سنوائی جا سکتی ہے۔ پھر گنڈا پور نے کہا کہ ہم بار بار اسلام آباد آئیں گے اور انشاءاللہ ایک دن ہم اسلام آباد کو فتح ضرور کریں گے، اور پھر جو آل پارٹی کانفرنس یا کونسل بلائی گئی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے، تو اس پر بھی علی امین گنڈا پور نے رد عمل دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی پارٹی نے بلوچستان اور سندھ میں ہماری پارٹی پر پابندی کی قراردادیں منظور کروائیں اور گولیاں چلانے کے احکامات دینے میں بھی اس کی پارٹی شامل ہے، ایسے شخص کی اے پی سی میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی میں کیوں جاؤں گا کہ ایک طرف وہ ہماری پارٹی کو بین کروانے کے حوالے سے قراردادیں منظور کروا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں مشاورت کے لیے بلائیں، تو میں نہیں جاؤں گا۔ پھر ایک اور خبر سن لیں اس سے پہلے کہ میں منصور علی شاہ کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے ڈی چوک احتجاج کے الزام پر
تھانہ سیکرٹریٹ مقدمے میں گرفتار 2 خواتین اور تھانہ کوسار میں گرفتار 4 خواتین کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ خاتون کارکن آرزو مقدمے سے ڈسچارج ہو گئی ہیں۔ وکیل انصر کیانی عدالت میں پیش ہوئے۔ تھانہ سیکرٹریٹ میں گرفتار 17 کارکنان اس وقت جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اب جو ہیں وہ ان کے 2 خطوط پہلے آئے، پھر وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بولے، جیسے یحییٰ آفریدی سمیت تمام کرداروں کو انہوں نے ایکسپوز کیا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اہم ترین کیس جسٹس منصور علی شاہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ 9 دسمبر کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور کیس کیا ہے؟ عادل بازئی، پی ٹی آئی کے ایک دبنگ ایم این اے جن کو دھکے سے زبردستی نون لیگ میں شامل کیا گیا، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر بھی ووٹ نہیں دیا، بجٹ کے اندر بھی ووٹ نہیں دیا۔ نواز شریف نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا، الیکشن کمیشن نے فوراً جی حضوری کرتے ہوئے عادل بازئی کو نااہل قرار دے دیا، ڈی سیٹ ان کو کر دیا، اور کہا کہ اب عادل بازئی والے حلقے میں نیا الیکشن ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن تو یہ سب کر گیا، اب یہ کیس پہنچا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ تینوں بہادر اور تگڑے ججز یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، تینوں 9 دسمبر کو اس حوالے سے سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین الدین خان تو نہیں ہیں، نہ ہی وہ جسٹس جمال خان مدوخیل کی طرح ہیں، لہٰذا آپ اس کیس میں دیکھیں گے ایسے ایسے ریمارکس آئیں گے اور ایسا ایسا پوسٹ مارٹم ہوگا اس الیکشن کا، اور پھر سرپرائز بھی مل سکتا ہے کیونکہ عادل بازئی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ انہوں نے دھکے سے انہیں نون لیگ میں شامل کر دیا۔ اس سے پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ جو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ تھا، لہٰذا یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن جس نے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا ہوا تو وہ بھی سامنے ہوگا، لہٰذا اس کیس کے اندر آپ کو بڑی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس اور پھر ان کا فیصلہ بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پھر آج شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر گولی چلی، یعنی آپ جواب دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی جھوٹ بول رہا ہے، انڈیپینڈنٹ اردو جھوٹ بول رہا ہے، دا گارڈین جھوٹ بول رہا ہے، پاکستانی صحافی جھوٹ بول رہے ہیں، پکڑ لو ان سب کو، لاشوں کو چھوڑو، جو گولی کا ذکر بھی کرتا ہے اس کو پکڑ لو، فوری پکڑو۔ اب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک پر گولی چلی ہے جس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، 26 نومبر واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم جس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے بلکہ جس کا تعلق نون لیگ سے رہ چکا ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے، یعنی جب یہ مری سے ہار گئے تھے تو ان کو لاہور سے جتوایا گیا تھا، اتنا تعلق ہے، نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں۔ جب نواز شریف پاناما لیکس میں نااہل ہوئے تھے تو اس وقت شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو یہ اتنے خاص نون لیگ کے بندے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلی ہے اور اس کی ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اب کریں ذرا کریک ڈاؤن، صحافیوں کو آپ پکڑ رہے ہیں، ایکٹیوسٹ کو آپ پکڑ رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کچھ کریں۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے، ایک جانب پی ٹی آئی تضادات کا شکار ہے، دوسری جانب مریم نواز 8 دن کے لیے چائنا جا رہی ہیں، اور چائنا سے سیکھ کے آئیں گی کہ وہاں پہ جمہوریت کیسی ہے، وہاں پہ فائر وال کیسے چلتی ہے، اور وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو 8 دن کے لیے مریم نواز چائنا کے دورے پر جانے جا رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ مریم نواز وہاں پہ کیا نیا سیکھ کر آتی ہیں، اور اس نئے سیکھے ہوئے کو پنجاب میں کس طرح سے ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔